علامہ صاحب ذرا یہ بیان فرمائیے گا کہ اختیارات کی کتنی قسمیں ہیں؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں ثنا خانستان اسلامک پروڈکشن کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں سجائی اور پھر مجھے مدعو کیا۔ ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ذیشان میمن صاحب نے اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام کا جو آج موضوع ہے اسی حوالے سے انہوں نے اشعار پیش کیے ناز شریف کے، بہت ہی خوبصورت انداز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کتنے قسم کے ہیں، دیکھیں اولین تو اختیارات کی علماء اکرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک تو اختیارات ذاتی ہیں اور ایک اختیارات عطائی ہیں۔ پھر ان کے اندر مزید دو قسمیں، اختیارات تشریعی اور اختیارات دنیاوی۔ اب اختیارات تشریعی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اختیارات کے جو شریعت کے معاملے میں ہوں، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے معاملے میں یہ اختیار دیا تھا کہ میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں۔ اس کی ایک مثال حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک مولا مشکل کشا کے نکاح میں تھی تو ان پر دوسری شادی حضور علیہ السلام نے حرام فرما دی۔ جب یہ قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ جب مرد چاہے اتنے وسائل رکھتا ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہے وہ کر لے۔ یہ ہے تشریعی اختیار، یہ شریعت کا معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ ایک شرعی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور کو اللہ نے اختیارات تشریعی عطا کیے تھے، تو اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار یہ ہے کہ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں موجود ہونے تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ دوسرا نکاح حرام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور دوسری اختیارات دنیاوی تو وہ جس طرح آپ نے ابتدا میں حدیث بخاری شریف کی جو بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھائی گئی، حضور چاہتے تو جنت سے وہ انگوروں کے خوشہ اٹھا کے لے آتے، آپ ہاتھ بلند کرتے یوں اور زمین پہ لے آتے، اور فرمایا کہ اگر میں وہ لے آتا تو قیامت تک کھانے والے کھاتے وہ انگور ختم نہ ہوتے۔ تو یہ ایک دنیاوی اختیار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اختیارات کی یوں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ اختیارات کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تشریعی جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا سلفاً خلفاً اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام پہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے اختیارات دیے گئے، چاہے وہ تشریعی ہو یا دنیاوی ہو، یہ سارے عطائی ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اختیارات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی۔ ذاتی جتنے اختیار ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے ہیں، اور اللہ چاہے جسے چاہے اللہ عطا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، بالکل اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سب سے اعلیٰ بندے ہیں، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے، تو اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دیا؟ پھر قرآن مجید یہاں پہ بول اٹھا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر اگر آپ اس کو لیں تو کوثر یہ کثرت سے نکلا ہے، بالکل کوثر کثرت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کیا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کثرت دی۔ آج دیکھیں دنیا میں آپ کو ہر خطے میں سید ملیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کثیرہ عطا کیے، الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام جس نبی کو دیکھیں، کسی نبی کو اللہ نے 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، اور ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اللہ تعالیٰ نے اتنے کثیر دیے کہ آج بھی حضور کا معجزہ قرآن مجید دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گا. اللہ اکبر. پھر ایک علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے عطا فرمائے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ قرآن اور حدیث میں، قرآن کے اندر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، اور حدیث پاک میں کوئی کسی واقعے کی طرف اشارہ، ذرا یہ بیان فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر قرآن مجید میں متعدد آیت مبارکہ ہیں. میں یہاں پر ایک پڑھنا چاہوں گا. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء اللہ اکبر. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ محبوب ہم آپ کا بار بار نا آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فرمایا اب ہم قبلہ اپنی مرضی سے نہیں، واہ واہ. فرمایا کس کی مرضی سے؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سبحان اللہ. اب فرمایا فلنولینک، سبحان اللہ. ہم ضرور آپ کو بھیج دیں. کہاں؟ قبلۃ ترضاھا، جس قبلے کی طرف آپ راضی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اب اللہ. رضا مصطفیٰ، یہ اختیارات مصطفیٰ تو ہیں. اللہ چاہتا تو خود ہی حکم دیتا کہ بھائی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے محبوب علیہ السلام، تم اس قبلے کی طرف رخ کر لو اور نماز یہاں پڑھو. لیکن فرمایا نہیں، عبادت میری ہے، رضا تیری. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. عبادت میری ہوگی، رضا تیری ہوگی تو عبادت قبول ہے. سبحان اللہ. اگر میری رضا کے بغیر کوئی عبادت، تیری رضا کے بغیر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں. اسی لیے تو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہہ اٹھے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ. متعدد احادیث مبارکہ اس پہ موجود ہیں. اب میں چونکہ میں نے دو شروع میں تشریعی اور دنیاوی بتائے تھے، تو اگر وقت ہو تو میں اس پہ گفتگو. جی بالکل بالکل، بسم اللہ. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب سونا مرد پہ حرام ہے، قبلہ توجہ، سونا مرد پہ حرام ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس میں بھی کوئی ایسا مارکا نہیں ہوا کہ جس میں مال غنیمت کے اندر سونے کے کنگن آتے. پھر ان کا وصال بھی ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بہت بڑا مارکا ہوا. اس میں فاروق اعظم کے پاس جو مال غنیمت آئی نا، مال غنیمت میں آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کہ سونے کے کنگن آپ کیا کریں گے؟ کہا میں نہیں، بلکہ میں تو سراقہ کو پہناؤں گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. مال غنیمت میں سے فاروق اعظم کو سونے کے کنگن ملے اور آپ نے حضرت سراقہ کو پہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں، سونا مرد پہ حرام بھی نبی کریم علیہ السلام کرا رہے ہیں، اور ادھر حضرت سراقہ کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز بھی حضور علیہ السلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ دوسرا لے لیجئے، شریعت کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ الوداع دے رہے ہیں، آخری خطبہ ہو رہا ہے، حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں. صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے جواب نہ دیا. دوسری بار عرض کی، کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے جواب نہ دیا. تیسری بار عرض کی، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ہاں ہر سال حج فرض ہے، فرمایا خدا کی قسم اگر میں کہہ دوں تو اللہ ہر سال حج فرض کر دے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرما دے تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا. یہ شریعت کا اختیار ہے. ایک صحابی رسول آئے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصوم میں حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرا روزہ تھا اور میں اپنی بیوی کے قریب گیا، صحبت کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو، پے در پہ 60 روزے رکھو. تو عشق والی زبان میں اگر میں کہوں، مفہوم حدیث کو اس کو لے لیں اس طرح، تو ان صحابی نے گویا عرض کی یا رسول اللہ ایک نہیں بچا پایا 60 کیسے رکھوں گا؟ قبلہ ایک نہیں بچا پایا 60 کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اب وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
میرے خود کے گھر میں چولہا جلے ہوئے کئی دن ہو گیا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایسا کرو غلام آزاد کر دو. یا رسول اللہ استطاعت نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید نے 3 اصول بیان کیے ہیں, یا روزے رکھو, یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا غلام آزاد کرو. یہ شریعت کا معاملہ ہے, روزے کا معاملہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا مختار کل بنایا. حضور فرماتے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ شخص بیٹھ گئے. اتنی دیر میں کھجوروں کا بھرا وہ ٹوکرا آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ. ٹوکرا پیش کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینما رجل, کہاں گیا وہ مرد. اور ایک حدیث میں فرمایا اینما سائل, کہاں ہے وہ سوال کرنے والا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا لو اور مدینے کے مساکین میں اس کھجوروں کو تقسیم کر دو. اس شخص نے دیکھا, اس صحابی رسول نے دیکھا آج دریا رحمت جوش پہ ہے. واہ واہ واہ. آج تو جو مانگنا ہے مانگ لو, جو لینا ہے سو لے لو. سبحان اللہ. تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے فاقہ کشی ہے, اور مدینے میں میرے گھر سے زیادہ کوئی غریب گھرانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایسا کرو تم کھاؤ اور تمہارے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں تو صحیح نا, حضور نے فرمایا تم بھی کھا لو تمہارے گھر والوں کو بھی کھلا دو. اب وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے روزے کا کیا ہوگا. یا عاشق کی زبان میں نا یوں استعمال کیے, کسی عاشق نے کہا, حضور نے گویا ان کو جواب یہ دیا تو جا اپنے گھر کھجور خود بھی کھا گھر والوں کو بھی کھلا, اور رہی بات روزے کی تو روزہ جانے روزے والا جانے اور روزے والا جانے. سبحان اللہ سبحان قبلہ روزہ جانے روزہ والا جانے اور روزے والا جانے. مطلب کیا فرمایا روزہ جانے جو تو نے روزہ رکھا تھا, سوم جو تو نے رکھا تھا وہ روزہ جانے, اور روزے والا جانے مطلب کیا یہ گنبد خضرا کا مکی جانے جس کے پاس ابھی تو آیا ہے, اور وہ روزے والا جانے کون جس کے لیے تو نے روزہ رکھا تھا, تو جا تیرا کفارہ ادا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اس میں تھوڑی سی اور طوالت لے کے جاؤں تو اب آپ دیکھیں, اب میں تھوڑا سا نا تشریحی سے لے کر آؤں آپ کو ادھر دنیاوی اختیارات پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہی رہا کرتے تھے, حضور کی مجلس میں ہی رہا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, آپ کو بڑی بھوک لگی تھی, آپ کو بڑی بھوک لگی تھی, اور اس صحابہ کرام کے معمول ہوتا تھا زبان سے کبھی سوال نہیں کرتے تھے کسی سے. ہے صحابہ کرام بھلے کتنی بھی پریشانی میں ہو لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. آپ مسجد نبوی علی صاحب علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے سوچا کہ میں سوال تو نہیں کروں گا لیکن ابو بکر گزریں گے یہاں سے, میں ان سے بات چیت کروں گا, وہ میری کیفیت کو سمجھ جائیں گے, مجھے کھانا دے دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا اچھا یہ بھی صحیح ہے ان کے حدیث مبارکہ ہے, جو کہے نا کہ جی حوالہ نہیں دیا تو بخاری اور مسلم کے حدیث مبارکہ ہے یہ بھی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے آ رہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے, آپ نے ان کو روکا, سلام کیا, حال پوچھا تو وہ اندر چلے گئے, زیادہ بات نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ کی چاہت جو دل کی تھی وہ سمجھ نہ پائے, سامنے سے فاروق اعظم آ رہا ہے. آپ نے سوچا کہ ان سے تو میں نے بات نہ کی, چلیں ان سے ہی کچھ میں حکومتی معاملات پہ سوالات کر لیتا ہوں, کیا پتہ تھوڑی سی بات لمبی ہو تو وہ میری بات سمجھ جائے. تو فاروق اعظم سے بات ہوئی, وہ بھی نہ سمجھے, وہ بھی چلے گئے. عثمان غنی آ رہے تھے تو کہا کہ کیوں نہ میں عثمان غنی کو 2-4 صدقے کے فضائل پہ حدیث سناؤں تو وہ میری بات سمجھ جائیں گے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اب جناب وہ آئے تو ان سے بھی گفتگو ہوئی لیکن وہ بھی اندر تشریف لے گئے, زیادہ کوئی بات نہیں کی. مولا مشکل کش آ رہے تھے, ان سے حال چال ہوا, بات چیت ہوئی, وہ بھی اندر تشریف لے گئے. اب تمام سردار تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم علیہ السلام کو آتے دیکھا نا تو آپ کو آتے دیکھ کر ہی آپ کو سلام عرض کیا, اور حضور علیہ السلام نے کیا جملہ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. یہاں وہ شاعر کہتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب ابو ہریرہ کی دل کی بات نبی کریم علیہ السلام سمجھ گئے,
سمجھ گئے آپ مسجد نبوی میں گئے اور فرمایا ابو ہریرہ میرے دروازہ بجاؤ اور کہو کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دیں. دروازہ بجایا تو ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیا گیا. 70 صحابہ موجود تھے اس وقت مسجد نبوی میں, 70 صحابہ کرام, اور ایک دودھ کا پیالہ زیادہ سے زیادہ 2 بندے پی سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پلانا شروع کرو. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ 70 صحابہ میں پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا. سبحان اللہ. ہے انسانی فطرت ہوتی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلانا شروع کیا. 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا. ابو ہریرہ فرماتے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے پیالہ پہلے جتنا دودھ کا بھرا ہوا تھا 70 کے پینے کے بعد بھی اتنا کے اتنا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے کچھ کمی نہ ہوئی اس دودھ کے پیالے میں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی پیو. فرماتے میں نے پیا. حضور نے فرمایا اور پیو. فرماتے میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لو. فرماتے میں نے شکم بھر کے پیا لیکن پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا. یہاں بریلی کے تاجدار بھی تو بول اٹھے نا, امام اہل سنت بھی تو بول اٹھے. آپ فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا, اور 70 پی چکے پیالے میں کم نہ ہوا. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو 70 صحابہ 71واں میں مل کر ختم نہ کر سکے نبی کریم نے ہونٹوں سے لگا کے پیالہ ختم کر دیا. یہاں میں ایک 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے لیکن اپنے غلاموں کا جھوٹا نوش فرما رہے. سبحان اللہ. عاجزی کی ایسی مثال تو لا کے دکھاؤ. اور دوسرا یہ کہ جو کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرح ہیں تو جو صحابہ 71 کام نہیں کر سکے وہ اکیلے نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. کیوں کر کے دکھایا؟ کیونکہ نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم علیہ السلام کو وضو فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا. نبی کریم نے فرمایا سل یا ربی, ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آج دریا رحمت جوش پہ ہے. محترم آج دریا رحمت جوش پہ ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہے اسی طرح جنت میں بھی آپ کا خادم بن کے رہے. تو فرمایا اے ربیہ اور بھی کچھ مانگتا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا, شاعر نے اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کیا. شاعر کہتے ہیں تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری نعمتیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے اختیارات عطا کیے تھے. میں اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ اپنی اس بات کو مکمل کروں گا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. فرمایا دہان میں زباں تمہارے لیے, بدن میں اجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم رسول حشم تمام غلام امت تمام امم غلام کرم وجود آدم حدوث قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب اختیارات مصطفیٰ کے موضوع کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم نے, اور دلائل کے ساتھ دلائل کی روشنی کے اندر اس کو ہم نے سنا ہے.